اللہ نے ان کو لاتعداد خوبیوں سے نوازا تھا، بے شمار خوبیوں کا مرقع اللہ نے ان کو بنایا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی وہ غیرت ایمانی تھی۔ وہ اللہ کی نافرمانی کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، حق کی بات پر ڈٹ جاتے تھے اور کفر کے خلاف فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تنہا بھی ہوتے تو کفر کو للکارنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایمانی جرت کی وجہ سے اتنی شجاعت عطا کی تھی، اور ایمانی جرت کے ساتھ ساتھ پھر ان کی عدالت کو اللہ نے سرخرو کیا تھا۔ وہ حق پر قائم رہتے تھے، بے شک دوسری طرف کو غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو ڈھیروں مشکلات آتی تھیں، طرح طرح کی مشکلات کافر آپ کے راستے میں لانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ مکہ کے دو بڑے سردار ہیں، مکہ کے دو بڑے بہادر انسان ہیں، مکہ میں دو بڑے امیر خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ اگر ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو پھر دین کی آبیاری بڑی جلدی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اسلام کو بلند و بالا کر دے۔ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے، ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب سے دعا کر دی کہ اللہ یہ دو مکہ کی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک اسلام کو عطا کر دے۔ مصطفیٰ نے دعا کی، رب نے انتخاب کیا ان دونوں میں سے۔ اللہ کو جو علم ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ہو سکتا، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر رہتا ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ جو عمر ابن خطاب کی عظمت ہے وہ مکہ میں کسی اور سردار کی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ آپ دعائے رسول ہیں، انتخاب خدا ہے، رسول کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود رب سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے، اور اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ عمر دین کی آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور دنیا کہا کرتی ہے کہ ہر انسان کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن اسلام کو اللہ نے عزت عمر کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اس سے بڑی اور عزت اور مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور غیرت ایمانی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو آج یہ امت اپنا لے تو یہ امت فلاح پا جائے گی، اور وہ پہلو غیرت ایمانی ہے۔ ایمان پر ڈٹ جانا، اللہ کے حکم پہ کھڑے ہو جانا، اللہ کے دین پہ قائم رہنا اور اللہ کے دین کی مخالفت کے خلاف کھڑے ہونا، یہ سب سے بڑی ایمانی غیرت جو اللہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔